دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگیانہ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک مضمون پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے صبح کی لازمی سیر۔ یہ میری کتاب اٹکیلیاں جو سن 2000 میں شائع ہوئی تھی، جہانگیر بک ڈپو اردو بازار لاہور نے شائع کی، اس میں یہ مضمون تھا۔ تو ایک تو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ یہ 20 سال پہلے شائع ہوا، تو ظاہر ہے 2-4 سال پہلے لکھا ہوگا۔ تو اس وقت جو صبح کی سیر کا ماحول تھا اسی حساب سے یہ لکھا گیا مضمون کا عنوان ہے صبح کی لازمی سیر۔ طلبہ کے نصاب میں جو بھی مضمون شامل کیا جاتا ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اردو کے پرچہ بے میں شامل بے شمار مضامین میں سب سے مشہور صبح کی سیر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہی مضمون مارننگ واک کے نام سے انگریزی میں بھی یاد کرنا پڑتا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے جو یہ اردو انگریزی دونوں کورسز میں شامل ہے۔ تب بھی ہم سوچا کرتے تھے کہ انگریز اگر مارننگ واک کر سکتے ہیں تو ہم بھی صبح کی سیر کیا کریں گے۔ شکر ہے کہ یہ سلسلہ مارننگ واک تک ہی محدود رہا اور بیڈ ٹی یعنی بستری چائے بن کر ہمارے کورس میں داخل نہیں ہوئی۔ تاہم ہم میں سے انگریزوں کو آئیڈیل ماننے والے اور برطانیہ اور امریکہ میں جا بسنے کے دل فریب خواب دیکھنے والے ریہرسل کے طور پر آج تک بیڈ ٹی پیے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو خوبی تدبیر سے باہر چلے گئے ہیں اور وہاں پہنچ کر بیڈ ٹی پی رہے ہیں، مگر اکثریت یہیں رہ گئی ہے اور ان کی بیڈ ٹی صرف بستری چائے بن کر رہ گئی ہے۔ وہ چائے کی صورت میں صبح صبح اپنی حسرتیں پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ بیڈ ٹی کورس میں شامل نہیں ہوئی، ورنہ لوگ صبح کی سیر کے ساتھ صبح کی سیر کی طرح اسے بھی اپنا لیتے اور عین ممکن ہے اسے ہی فجر کی نماز کا خدا نخواستہ متبادل سمجھ لیتے۔ صبح کی سیر کو نصاب میں شامل دیکھ کر ہم نے کئی بار والدین سے ضد کی کہ ہم بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا کریں گے۔ تاہم ہماری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب ہمیں اس کی اجازت مل گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ گھر کے پچھواڑے میں ہم نے ایک بھینس پالی ہوئی تھی۔ ہمیں اس کی اجازت مل گئی، لیکن اس کے لیے چند معمولی سی شرائط رکھی گئیں جو بالترتیب ایسے تھیں۔ نمبر 1، نماز فجر باجماعت۔ نمبر 2، تلاوت کلام پاک۔ نمبر 3، بھینس کا دودھ دوہنا۔ نمبر 4، بھینس کے لیے چارہ لانا، کترا کروا کے یعنی ٹوکے پر سے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا کے، تاکہ بھینس کو کھانے میں دشواری نہ ہو اور زیادہ چبانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ نمبر 5، بھینس کو چارہ ڈالنا اور اس دوران یہ خیال رکھنا کہ اسے کھاتے ہوئے کوئی تکلیف یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ محض ان 5 عوامل کے بعد ہم صبح کی سیر کو بالکل آزاد تھے۔ بس ہمیں یہ کرنا تھا کہ واپسی پر بھینس کو غسل دینا تھا اور پھر خود غسل صحت فرما لینا تھا۔ البتہ ہمیں والد صاحب کی دریا دلی سے اتنی اجازت مل گئی کہ آپ یہ 8 امور سر انجام دینے سے پہلے بھی چاہے تو سیر کر سکتے ہیں۔
ان حالات و واقعات کی روشنی میں ہم نے یہاں تک بھی سوچا کہ صبح کی سیر رات کو ہی کر کے سو جایا کریں تاکہ اٹھتے ہی باقی عوامل پر عمل درآمد شروع کر سکیں، وگرنہ فجر سے پہلے سیر کو جائیں گے تو بھلا سوئیں گے کب؟ ہم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ سکول جا کر کلاس میں سو لیں گے، لیکن آنکھوں کے آگے مولا بخش آ جاتا۔ مولا بخش اس وقت ڈنڈے کو کہا جاتا تھا اور کہتے تھے ڈنڈا پیر ہے بگڑیں تگڑیں در، لیکن آنکھوں کے سامنے مولا بخش آ جاتا اور ماسٹر صاحب کی خون خوار آنکھیں۔ ویسے دکھانے کو ماسٹر صاحب کی آنکھیں کافی ہوتی، تاہم وہ مزید تسلی کے لیے ڈنڈا ہمیشہ اپنے تن سے جدا نہ ہونے دیتے۔ یوں ہمارے سامنے صرف ایک ہی چوائس تھا کہ نماز فجر سے پہلے ہی صبح کی سیر کا فریضہ سر انجام دے دیا جائے۔ پہلی بار جب ہم صبح کی سیر کا پروگرام بنا چکے تو اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ ہمیں بر وقت جگا دے۔ سیر پر جانے کا شوق اپنی جگہ، پر اندر ہی اندر اتنی رات گئے اٹھنے اور نیند خراب کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ حفظ تقدم کے طور پر ہم جلد سو گئے۔ ہم نیند میں سنہرے سپنے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے فرض کیا کہ یہ عمل کسی ہمسائے کے دروازے پر ہو رہا ہے، تاہم ہمارا دوست اتنا ظالم تھا کہ پورے زور اور خشوع و خضوع سے کنڈی کھٹکھٹانے کا فریضہ اس وقت تک سر انجام دیتا رہا جب تک ہمیں یقین نہیں ہو گیا کہ مذکورہ زوردار دستک ہمارے ہی دروازے پر دی جا رہی ہے اور ہم خواب خرگوش بلکہ خواب کچھوا سے بیدار نہیں ہو گئے۔ ہم آنکھیں ملتے، آزار بند سنبھالتے اور ڈگمگاتے قدموں سے نکلے تو دوست کے چہرے پر ہمیں بیدار کر لینے کے عمل میں سرخ رو ہو جانے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہم سمجھے شاید آپ نہیں آئیں گے۔ وہ کہنے لگا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یار کا حکم ہو اور ہم حاضر نہ ہوں۔ ہم نے دل ہی دل میں کہا، تمہیں کیا معلوم ہم کیا کیا خواب دیکھ رہے تھے۔ اب جب کہ نہ صرف ہم بیدار ہو چکے تھے بلکہ کل ہی خریدے نئے نویلے سفید فلیٹ بوٹ بھی پہن چکے تھے تو سوچا کہ سیر کا آغاز خوش دلی سے کر ہی لیا جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں سکون اور امن و امان ہوا کرتا تھا۔ یہ بات نئی نسل کے لیے قابل یقین بھی ہوگی کہ کبھی اس ملک میں امن و امان کی حالت بھی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے گھروں سے نکل کر محلے کی گلیوں میں چارپائی ڈال کر مزے سے سو جایا کرتے تھے، بلکہ یہ کہ بعض اوقات ان چارپائیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جایا کرتی تھی کہ چوپایوں اور دو پایوں یعنی جانوروں اور انسانوں کا درمیان سے گزرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں زیادہ تر لوگوں کے پاس دو پہیوں والی گاڑیاں یعنی سائیکل یا زیادہ سے زیادہ موٹر سائیکل ہوا کرتے تھے۔ وہ چارپائیوں کے درمیان سے حسب ضرورت بل کھا کے گزر جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ چار پہیوں والی گاڑیوں کے مالکوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، سو باہر سونے پر چارپائیوں کے درمیان سے زیادہ چوڑے راستے کی ضرورت ہے، لہذا باہر سونے کا کلچر ہی غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں قصور ان گاڑیوں کا نہیں بلکہ چوری چکاری اور دہشت گردی کے فن میں لوگوں کے طاق ہونے کا ہے۔ اس زمانے میں اخلاقی انحطاط بھی اس قدر نہیں تھا، اس لیے گلی میں بچھی ان چارپائیوں پر مردوں کے علاوہ خواتین بھی مزے سے سوئی پڑی مل جاتی تھیں اور انہیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ ہی یہ کوئی بہت پرانے زمانے کی بات ہے اور نہ ہی ہم اتنے پرانے ہیں کہ خدا نخواستہ پچھلی صدی میں جوانی کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہ جانے ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے۔ ہم دوران سیر اس بات سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ لوگ کس کس حالت میں اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور کون کون سی پوزیشن بنائی ہوئی ہے۔
ایک جوان کا آزار بند لٹکتے دیکھ کر تو ہم نے فوراً اپنا آزار بند سنبھالا۔ شکر ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مقررہ جگہ پر تھا بلکہ شلوار اور ہماری کمر سے بھی اچھی طرح لپٹا ہوا تھا۔ ان دنوں دھوتیاں بھی فیشن میں خاصی ان تھیں، تاہم ان کے باندھنے اور اسے گانٹھ دینے کے طور طریقے اختیار کرنے والوں کے اپنے اپنے فرقے تھے۔ ان کے باندھنے اور گانٹھ دینے کے طور طریقے اختیار کرنے والوں کے اپنے اپنے فرقے تھے۔ ذرا قدامت پسند وہمی قسم کے لوگ کمر کے پیچھے پکی گانٹھ دیتے تھے، جبکہ دوسرے آزاد خیال فرقے والے اسے ویسے ہی اڑس لیتے تھے۔ آج ہمیں ان دونوں فرقوں کے پیروکاروں کے احوال و آثار سے آگاہی ہو رہی تھی آج جب ہم سیر کو نکلے تھے۔ وہمی قسم کے پکی گانٹھ والے لوگوں کو نقصان یہ تھا کہ سوتے وقت یہ گانٹھ انہیں کمر میں چبھتی رہتی تھی۔ وہ پشت کے بل اس گانٹھ کے اوپر نہیں سو سکتے تھے اور ادھر ادھر کھسک کر سونا پڑتا تھا، لیکن فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دھوتی نیند کی تمام ساعتوں اچھے برے وقت اور پوزیشن میں بھی کمر سے چپکی رہتی تھی۔ یوں ان قدامت پسندوں کی دھوتی کا بقیہ آزاد اور بڑا حصہ رات کے کسی سمے ہوا سے لہراتا بھی صحیح تو بھی کم از کم یہ پہچاننے میں دشواری بالکل نہ ہوتی کہ یہ دھوتی کس کی ہے۔ یوں چنچل ہوا کی مالک کو دھوتی سے جدا کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوتی۔ کامیاب نہ ہوتی۔ تاہم دوسری قسم کے یعنی آزاد خیال لوگوں کی دھوتی کی گانٹھ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سکون کی نیند آئی ہوتی، اور اسی وجہ سے انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ان کی دھوتی کہاں جا رہی ہے اور مقررہ اور ممنوع حدود کو کس قدر پھاند رہی ہے۔ کئی بار تو ایک کی دھوتی اڑ کر دوسرے کی سطر پوشی کرتی ہوئی بھی پائی گئی۔ دوسری قسم کے غیر وہمی لوگوں کو سوتے میں بھی آزاد خیال پایا گیا اور لگتا تھا وہ صحیح معنوں میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہیں، جو انہیں دیکھتا خود ہی شرم سے منہ پرے کر لیتا، اگر اس میں شرم ہوتی تو۔